Welcome in the next one of the important civilizations, that is the Persian Empire. اس لیکچر میں ہم جس امپائر کی یا جس سویلائزیشن کی بات کر رہے ہیں وہ پرشین امپائر ہے. ہماری ڈسکشن میں جو ہے وہ زیادہ جو پیوٹل پوائنٹ ہے وہ اس کا مشرق اور مغرب کے ساتھ کیا ایز اے برج کا رول ہے، اور کیا مغرب کو فائدہ ہو رہا ہے اور اس سے ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، اور سب کانٹیننٹ سے ان کو کیا ہوا اور اس سے سب کانٹیننٹ کو کیا ہوا. تو شروع کرتے ہیں. انٹروڈکشن اس کا یہ ہے کہ یہ 6 سینچری بی سی کی بات ہے کہ پرشینز جو تھے وہ انہوں نے اپنے بادشاہ سائرس ٹو اور اس کا سن ان لا جو تھا اس کا نام تھا ڈائریس. انہوں نے ان کا جو دور ہے وہ 521 سے لے کر 486 بی سی تک کا ہے. انہوں نے بہت سے ایریا پر قبضہ کیا جو کہ گریس سے سٹارٹ ہوتا ہے، جو کہ ماڈرن ٹرکی سے ایجپٹ، اس میں جو ہے وہ جنوبی رشیا اور مڈل ایسٹ، افغانستان اور پاکستان کے اور دریا سندھ کے علاقے شامل ہیں. تو یہ بہت بڑا ایریا ہے، تقریباً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 4500 کلومیٹر کا ایریا اس کا بنتا ہے مشرق سے مغرب تک کا. تو یہ ایک پل کا کردار ادا کرتی ہے پرشین امپائر ان دونوں کے درمیان. اسی طرح سے اس کے ساتھ جو ایریا جڑا ہوا ہے نا وہ پرشین گلف، اسی وجہ سے اس کو پرشین گلف بھی کہا جاتا ہے. ساتھ میں نیچے کی طرف ریڈ سی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ نارتھ کی سائڈ پر کاسپین سی آ جاتا ہے، اور پھر اس کے تھوڑا سا ساتھ میں اگر آپ دیکھیں تو نقشے میں تو بلیک سی ہے اور پھر میڈیٹرینین سی. تو یہ ایک اسٹریٹجیکلی بھی بڑی امپورٹنٹ جگہ ہے. تو یہ برج کا رول پلے کر رہے ہیں. تو انہوں نے جو رول کیا ہے وہ ان کا جو رول ہے وہ 521 سے 380 بی سی تک ہے. اور اس دوران انہوں نے جو ہے اس میں گندھارا جو انڈس ریجن ہے وہ ایک زبردست ان کا بڑا ریچسٹ قسم کا پروونس تھا ڈائریس کی ہیوج ٹیریٹری کا. تو آگے دیکھتے ہیں کہ اس کی گورنمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کیا تھی. بڑا سمپل سا سسٹم تھا، لوگوں کو آزادی تھی، لوگ اپنے جو ہیں وہ بڑی آزادی کے ساتھ اپنے رول بنا رہے تھے اور اپنے لاز وغیرہ کو فالو کر رہے تھے، لوگ اپنے ریلیجن کو فالو کر رہے تھے، وٹ ایور دا ریلیجن دے ہے وہاں. اینڈ کسٹمز، اپنے رسم و رواج کو وہ جو ہے وہ انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا تھا جس کو وہ چاہتے تھے. اور وہ لوگ ٹیکس بھی ادا کرتے تھے پرشین گورنمنٹ کو، پرشین کی امپائر کو. اس مقصد کے لیے انہوں نے جو ہے وہ اریگیشن سسٹم جو ہے وہ بنایا ہوا تھا، اور ٹیکس ادا کرنے کے لیے کینال سسٹم اور فصلیں اگانا، اور اس طرح سے یہ سارا سلسلہ اپنے اس کے لیے بھی تھا، پروڈکشن کے لیے بھی تھا اور ٹیکسز کے لیے بھی تھا. ان لوگوں نے تجارت کے لیے ان لوگوں نے سڑکیں بنائی ہوئی تھیں، روڈ، سڑکیں، ٹھیک ہے جی. اریگیشن سسٹم روڈ تھرو آؤٹ دی امپائر، پوری امپائر میں تھے جو کہ ٹریڈ کو کنٹرول کرتے، تجارت کو. لیکن وہ یہ آہستہ آہستہ کمزور پڑ گیا یہ سلسلہ، اور جا کر 380 میں جو ہے وہ اس کے دور دراز ایریاز میں جو ہے وہ بغاوتیں ہونے لگیں، اور زیادہ تر جو ہے نارتھ ویسٹ انڈیا کی سائڈ پر ایسا ہوا، اور پھر ان لوگوں نے اپنی ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ رول بنا لی، اور یہ امپائر جو ہے وہ کمزور ہونے لگی. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکسلا جو ہے وہ ان کی امپائر کے دوران بھی جو ہے وہ ایک زبردست یعنی لرننگ سینٹر رہا. اور ہمیں بھی ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری سویلائزیشن جو ہے وہ ایک لرنڈ ایریا، اور اس زمانے کے یعنی یہاں میں نے لکھا ہوا ہے نا آرٹسٹ جو ہے دور دراز سے لوگ آتے تھے، کرافٹس مین آتے تھے، رائٹرز، اسکالرز. تو یہ ایک طرح سے یعنی یہاں پورڈ ہوئے، یعنی یہاں آتے گئے، اور یہاں اس طرح سے ایک علم کی داغ بیل جو ہے وہ یہاں سے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو یہ 5 سینچری بی سی سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہماری تاریخ کے لیے، خزانہ ہے، ایک فخر کی بات ہے کہ. اور پھر اس طرح سے ٹریڈرز بھی. تو اس زمانے میں وہاں پر ایک ماڈرن یونیورسٹی جس کو ہم اس زمانے کی ٹیکسلا یونیورسٹی، فیمس یونیورسٹی اس زمانے کی، جس کو ٹیکسلا یونیورسٹی کہا جاتا ہے. اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں تو آپ کو ٹیکسلا یونیورسٹی جو ہے وہ اس کے ریمینز جو ہیں وہ بدھسٹ مونسٹری کے اس میں وہاں نظر آئیں گے یہ ساتھ میں، ٹھیک ہے جی. تو یہ دور ہے بھی نہیں ہے. ٹریڈرز اور مرچنٹس جو ہیں وہ انہوں نے جہاں پر اپنے آفیسز بنائے ہوئے تھے، اپنے اسٹور ہاؤسز بنائے ہوئے تھے، اور لانگ جرنی کے لیے وہ یہاں
آتے اور اس درے سے جو ہے وہ نکل کر آگے ادھر ادھر جاتے تھے. ٹھیک ہے جی, زیادہ ڈسکس یہاں نہیں کرتے اس کو, ہمارا ٹاپک جو ہے وہ پرشین کے حوالے سے ہے. تو پرشین نے یہاں میں نے اوپر لکھا ہوا نا کانٹیکٹس بٹوین دی سب کانٹیننٹ اینڈ دا ویسٹ, یعنی بر صغیر پاک و ہند کا اور مغرب کے ساتھ یہ کیا تعلق جوڑ رہی تھی. یعنی یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے ایک پل کا کردار ادا کیا. اگر ویسٹ کی بات کریں تو اس نے ویسٹ کو کیا دیا, ویسٹ کو اس نے کیا دیا, سب سے پہلے میں نے لکھا ہوا ہے بیسٹ وول, اون یعنی کپڑا, ایکسپورٹڈ ٹو ویسٹ فرام دا انڈس ریجن, یعنی کپڑے سے بنی ہوئی چیزیں جو کہ مغرب کو جو ہے مغرب والی سائڈ پر ایکسپورٹ ہوتی تھیں اس انڈس کے علاقے سے. اسی طرح سے اسٹیل ویپن یعنی دھات کے جو ہیں ہتھیار انہوں نے مغرب کو ایکسپورٹ کیے, انٹروڈیوس کیے اور 5ویں سنچری BC میں جو ہے وہ گندھارا کے لوگوں نے جو ہے وہ عمدہ قسم کا جو ہے وہ دھات جو ہے وہ بنائی, جو کہ اس زمانے میں سونے کے مترادف جس کا جو ہے وہ بہاؤ یا قیمت یا نرخ جو ہے وہ تصور کیا جاتا تھا. تیسرا پوائنٹ جو میں نے لکھا ہوا ہے کہ ان کی پرشینس کی جو فوج ہوتی تھی اس میں زیادہ تر جو فوجی ہوتے تھے وہ پنجاب کے یا گندھارا کے آ رہے ہوتے تھے, اور بڑے زبردست فیمس قسم کے لوگ ہوتے تھے جن کا سفید لباس ہوتا تھا اور جن کی آئرن ٹپس ایروز ہوتی تھی, یعنی جن کے تیر کمان جو تھے وہ بڑے زبردست بنائے ہوئے اور اس طرح سے جو ہے وہ جنگ کے لیے تیار. تو 5ویں سنچری BC میں جو ہے ان کی فوج میں شامل بھی ہوئے تھے اور پرشین فورسز میں یہ لڑے بھی ہیں, جو کہ ان کو شکست بھی ہوئی تھی آگے جا کر بیٹل آف میراتھن میں 409 BC میں. ان چیزوں کا یہاں ہم ڈیٹیل میں ذکر نہیں کرتے. چوتھی بات کہ انہوں نے طب کے حوالے سے جو ہے وہ مغرب کو ایک نیا آئیڈیا دیا میڈیسن کے حوالے سے, جس کو اس زمانے میں ہمارے پاس ٹیکسیلین ڈاکٹر ہوا کرتا تھا, آرٹریا. یہ 500 BC کی بات ہے, جو کہ وے ٹو گریس یعنی گریس کو جو ہے یہ انہوں نے ایک رستہ دکھایا. اسی طرح سے اگر ہم یہ دیکھیں نا تو ہندوؤں کا ایک بیلیف ہوا کرتا تھا کہ مرنے کے بعد جو ہے اس نے اپنی یعنی جو بندہ جو ہے جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہ جیسا بھی رہا, اچھا رہا, گڈ رہا یا بیڈ رہا, تو اس کی روح جو ہے وہ ایک دوسری باڈی میں منتقل ہو جاتی ہے. تو یہ والا آئیڈیا یونانیوں نے جو ہے یہاں سے لیا, اور پلیٹو کی جو ہے افلاطون کی ہمیں تحریروں میں جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے, اس کی آئیڈیا میں ملتا ہے. بڑا گریک یونانیوں کا بڑا اونچے درجے کا جو ہے وہ فلاسفر مانا جاتا ہے. اسی طرح سے اور بھی بہت سی باتیں ہیں. ایک اور چیز ہے جنہوں نے جو ہے وہ میڈیسنز کے علاوہ آگے اگر آپ دیکھیں تو جو ہے وہ ریور آف نارتھ ویسٹ یعنی گولڈ ڈسٹ پیڈ انٹیک, یعنی یہ جو شمال مغرب کے جو دریا ہوتے تھے انہوں نے جو ہے اس میں گولڈ ڈسٹ کی اماؤنٹ زیادہ ہوتی تھی, تو اس طرح سے یہ ان لوگوں نے سونے کا کام بھی کیا, اور سونے کی جو تھا معدنیات کے حوالے سے ایک بڑا قیمتی دھات آج بھی تصور کی جاتی ہے, تو اس زمانے میں جو ہے وہ یہ ہوا. تو یہ سارا کچھ اس کو میں اس طرح سے بتاؤں کہ ریلیجن جو ہے وہ ان لوگوں کا سب کنٹیننٹ والوں کا لیا, اون کا استعمال لیا, اچھے فوجی جو ہے وہ یہاں سے جاتے تھے, سونے کی دھات کو انہوں نے جا کر وہاں انٹروڈیوس کیا, اور میڈیسن کے اعتبار سے نئے جو ہیں وہ آئیڈیے جو ہے وہ یہاں سے لیے گئے, اور اسی طرح سے اسٹیل کا دھات کا استعمال, ہتھیاروں کا استعمال یہاں سے جو ہے وہ لے کر گئے. ٹھیک ہے جی. تو یہ پرشین کا امپائر نے جو ہے وہ برج کا رول یہاں سے اس طرح سے کردار ادا کیا. اب ہم آ جاتے ہیں گوئنگ ایسٹ ورڈ یعنی مشرق کی طرف, کہ وہ کیا چیز تھی, یعنی سب کانٹیننٹ اور مغرب کے درمیان پرشین گلف میں کیا رول جہاں ان کا آتا ہے. تو گوئنگ ایسٹ ورڈ, ٹریڈنگ, تجارت, سب سے پہلے تجارت آ جاتی ہے. دی آئیڈیا آف یوزنگ منی یعنی پیسے استعمال کرنا, پیسے, کرنسی, اور وہ اس سے پہلے میں نے ادھر لکھا نا بیفور, ادھر ورڈ لکھا ہوا ہے بارٹر سسٹم آف بارٹرنگ یعنی جنس کے بدلے جنس. بارٹرنگ کیم فرام پرشیا اینڈ ویسٹ ٹو سب کانٹیننٹ, یہاں آئی تھی. تو یہاں کیا ہوتا ہے کہ کوائنس کے ریکٹینگولر سلور بارز, تو دی آئیڈیا آف یوزنگ منی انسٹیڈ آف بارٹرنگ کیم ٹو دی سب کانٹیننٹ فرام پرشیا.
تو ہمارے اس بر صغیر پاک و ہند میں جو اس سے پہلے جنس کے بدلے جنس، تو یہ آئیڈیا جو تھا پرشیا سے، ویسٹ سے، مغرب سے آیا کہ بھائی پیسے کرنسی بھی کوئی چیز ہے، سکہ کوئی چیز ہے، سکے کی مختلف شکلیں اس زمانے میں تھیں۔ اگر آج بھی اگر جا کر آپ ٹیکسلا کی اس میں دیکھیں تو آپ کو سکوں کی مختلف فارم میں، گول، ریکٹینگولر شیپ میں جو ہے، ڈیفرنٹ شیپس میں جو ہیں وہ اسکیئر شیپس میں اور اس میں نظر آئیں گے۔ تو اس نے کیا کیا، ٹریڈنگ کو آسان کیا کہ بھائی کوئی چیز فروخت کی ہے تو آپ نے جو ہے وہ سکے کائنز جو ہیں وہ ان کا تبادلہ کیا۔ تو یہ کرنسی اس زمانے سے لے کر ابھی آپ دیکھیں، آپ 2020 میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس 5th سینچری سے اب تک تو یہ ٹریڈنگ، ان لوگوں نے ٹریڈنگ کو آسان بنانے کے لیے، ٹریڈنگ کو ایزی کرنے کے لیے کائنز کا جو ہے وہ ان سے سیکھا۔ یہ پوائنٹ کلیئر ہو گئے، اگلے پوائنٹ کی طرف جاتے ہیں جی۔ کیرونگ اسٹیچوز یعنی وہ مجسمے گھڑ گھڑ کر بنانا۔ تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں جدھر بھی آپ عجائب گھروں میں جائیں تو آپ کو نظر آئیں گے، مجسمے نظر آئیں گے۔ اور انہوں نے پھر نہ صرف مجسمے ہی بنائے بلکہ جو شاندار قسم کے زمانے میں عمارتیں تھیں ان کو بھی، ان میں بھی پتھروں کو کندہ کر کے اور ان پر جو ہے وہ نقش و نگار کرنا، اور ان نقش و نگار میں زیادہ تر یہاں میں نے لفظ لکھا ہوا ہے لائن، یعنی شیر کے جو ہے وہ جو ہے وہ اس طرح سے ڈیکوریشن جو ہے وہ بنی ہوتی تھی، یعنی لائن اینڈ ڈیکوریشن آن دی پلرز آف اشوکا کے اگر آپ ستونوں پر دیکھیں تو آپ کو ان کے جو ہیں وہ نظر آئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے علاوہ پرشیا اور ویسٹ نے لوگوں کو یہ بھی سکھایا کہ بھائی آپ نے جو ہے وہ آپ نے یعنی کنٹری کو چلانا کیسے ہے، یعنی ایک طرح سے لوگوں کو ایک سسٹم سا دینا، لوگوں کو ٹرینڈ کرنا آفیشلی، یعنی مطلب ایڈمنسٹریشن بنائی جائے، یعنی مطلب آپ الگ الگ محکمے بنائیں، آپ فوج کا الگ سے کریں، جاسوسی کا الگ سے کریں، انتظامیہ الگ سے کریں، بادشاہ کا الگ سے ہو، پیسوں والوں کا الگ سے ہو، تو ایک انتظامی ڈھانچہ جس کو آپ کہتے ہیں نا وہ دیا، اور ملک کو چلانے کے لیے یعنی ایک بہتر قسم کا طریقہ جو ہے وہ انہوں نے پرووائڈ کیا۔ تو یہ دیکھیں آج بھی آپ کے ہاں جو ہے وہ اسٹیٹ کو چلانے کا جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں، اسٹیٹ کو چلانے کے 3 بڑے شعبے ہیں، اور اس کے بعد پھر اسٹیٹ کس طرح سے کام کر رہی ہیں کنٹریز۔ تو یہ اس زمانے میں کروڈ فارم میں، پھر بعد میں حملہ آور بھی آتے رہے، تو آپ دیکھیں منگولوں کے بعد پھر ان دنوں میں سلاطین آتے ہیں، مغلز آتے ہیں، وہ بھی اپنے ساتھ جو ہیں وہ سسٹمز لے کر آ رہے ہوتے ہیں چلانے کے، ٹھیک ہے۔ اسلامیات کے اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ جون سے بھی ڈپارٹمنٹ کے ہیں، آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی، اور اس میں مزید آپ یہاں پر یہ دیکھیں کہ اس کا آپ کو وہ نظر آ رہا ہے۔ زیادہ ڈیٹیل نہیں کرتے، پوائنٹ نمبر 4 دیکھتے ہیں، میں نے لکھا ہوا ہے کہ نیو وے آف رائٹنگ۔ انہوں نے جو ہے وہ رائٹنگ کا نام اس زمانے میں تھا ایرومک، یہ بھی پرشیا سے لی گئی ہے، اور یہ لوکل لینگویج میں جا کر پھر ڈھل گئی آگے جا کر، یعنی ایرومک جو ہے وہ رائٹنگ میں بھی اور بولنے میں بھی جو ہے وہ ڈھل گئی، اور اس طرح سے۔ اچھا اب آتے ہیں جی ان کے یقین، اعتماد، بیلیف کی طرف۔ تو ان لوگوں کا تو ظاہر سی بات ہے، ہمیں آپ کو مجسموں سے، مورتیوں سے نظر آتا ہے کہ یہ لوگ کس کس کی پوجا کرتے تھے۔ تو یہ ایک ایک ریلیجن تھا زورسٹر، جس کے فالوور جو تھے وہ گاڈ اہورا مزدا کی پوجا کرتے تھے، زورسٹر آگ کی پوجا کرتے تھے، گاڈ کا نام تھا گاڈ اہورا مزدا، تو یہ آگ کے پجاری تھے، اور اس طرح سے۔ اور آخری پوائنٹ اگر آپ دیکھیں تو ٹریڈ یہاں ڈیولپ ہوئی، اور اس طرح سے یہاں کے لوگوں کو ان لوگوں نے جو ہے وہ وزن کا اور پیمائش کرنے کے پیمانے جو ہیں وہ بتائے۔ تو پھر میں نٹ شل میں اس سارے ایسٹ کا ذکر کروں گا کہ کائن دیا، ٹھیک ہے جی، سکہ دیا تجارت کے لیے، آرٹ اینڈ بلڈنگ کے بھائی بنایا کیسے جائے، جس میں شیئر کا زیادہ ہوا کرتا تھا۔ پھر پلاننگ دی، پلان کیسے کیا جائے، آپ بعد میں دیکھیں ان لوگوں نے پلاننگ کر کے شہر بنائے، اور ان کی عمارتوں میں بھی آپ دیکھیں رائٹنگ ایرومک کی فارم میں انہوں نے دے دی کہ بھئی رائٹنگ کیسی ہونی چاہیے، نیو گارڈز، ٹھیک ہے، گارڈ کا تصور کہ بھئی کس طرح سے ہو، اور نیو آفیشلز کہ بھئی انتظام چلانا ہے، یہ پولیٹیکل زیادہ نظر آتا ہے، وزن کے پیمانے اور یہ اور وہ۔ تو ہماری ڈسکشن میں دا پرشین امپائر میں یہ والی چیزیں جو ہیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے پوائنٹ ہیں پرشین امپائر میں، لیکن یہاں کے ہم لیکچر میں یہیں تک جو ہے وہ اسے رکھتے ہیں۔ شکریہ، اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں جو ہے وہ ضرور مجھے بتا دیں، ٹھیک ہے، تھینک یو۔